السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو وی ریئیکشن۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ریئیکشن کرنے والا ہوں دنیا کی حقیقت۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہے اور ہدایہ پورٹل کی ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہدایہ پورٹل کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں اور ہم سب کو پسند آتی ہیں۔ تو آج میں پھر سے ریئیکشن کرنے والا ہوں انجینئر صاحب کی اس ویڈیو کے اوپر، اور دنیا کی حقیقت کے متعلق جانتے ہیں ہم کہ دنیا فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اتنا سب تو پتہ ہے۔ تو باقی اس ویڈیو میں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں خاص کیا ہے، کس بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور ان کا انداز بیان تو ہم سب کو پسند آتا ہی آتا ہے۔ تو آئیں پھر شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ ریئیکشن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس ویڈیو سے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں جن کی زندگی کے اوائل انتہائی دکھ میں گزرے ہیں، لیکن پھر پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھی رکھا ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی سکھی رہے لیکن پھر آزمائش ان پہ بڑھاپے کے وقت میں آ گئی ہے، بیماری کی شکل میں، کسی اور شکل میں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو پوری زندگی غم سے عبارت ہوتی ہے، ایسے لوگ۔ لیکن جب آخرت میں آپ ان کو دیکھیں گے نا موجیں مارتا ہوا، تو مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ میرے غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے 40 سال پہلے چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اس میں 40 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن 40 سال آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں، صرف غریب ہونے سے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں کہ یار چلو چنگے دے لڑ لگ جائیے، نانگے پیر نہیں، غریب صحابی درویش لوگ۔ تو مال فتنہ ہے اس حوالے سے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ساتھ جاتا ہے قبر کے اندر، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال باہر ہی رہ جاتے ہیں، باہر رہ جاتے ہیں، صرف اعمال جاتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ ایسے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، یہ نہ سمجھیے گا یہ بزرگوں والا ہے، یہ واقعی بخاری مسلم دونوں میں حدیثیں ہوتی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، وہ بھی کوئی ٹنو ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام، اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام۔ حالانکہ خیبر کے بعد وسعت مل گئی تھی، نبی علیہ السلام نے فقط اڈاپٹ کیا ہوتا۔ ایسی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام نے ایلا کیا تھا 1 مہینے کے لیے، اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، جو حضرت عمر ان کو ملنے گئے تھے، آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے، حضرت عمر رو پڑے، رسول اللہ کیسے کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کے یہ حالت آپ کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کس طرح دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ اے عمر کیا دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی؟ سر نبی علیہ السلام سے اتنے سخت جملے جس عمر نے سنے ہوئے تھے نا، وہی عمر اس قابل تھا کہ اس کے دور میں رومن اور پرشین امپائر گرتی اور 1 ٹکا آرام کا کسی کو نہ کھانے دیتا، ٹنڈ کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے بعد کیا ہوا ہے؟ مینجمنٹ کمزور ہو گئی ہے، وظیفوں پہ لوگ لگ گئے، تھیندے ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ابو بکر اور عمر کی خلافتیں محفوظہ ہیں اور عثمان و علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ خلفاء برے تھے، اس لیے کہ اس میں فتنے کا دور تھا، وہ اسپیشل پروٹیکشن تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ فتنے کیا شروع ہوئے؟ دنیا کی محبت ایسی ہے، انسان دنیا سے جو بخاری میں حدیث نہیں ہے، وہ جو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھا گیا تھا، تو وہ پیچھا کرتے، ابن جوشم کیا نام تھا اس کا،
सुराका इब्न मालिक इब्न जोशम, वो पीछे आया, उसका घोड़ा धंस गया, 2-3 बार हुआ, उसको यकीन हो गया। उसने कहा मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं तो बताएं। तो हज़रत बकर ने कहा कि बस इधर की तरफ ना किसी को आने देना हमारा पीछा करने के लिए। तो फिर वो जब जाने लगा तो पीछे से आवाज दी और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं सुराका के हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। तो वो बड़ा मुस्कुराया और कहने लगा किसरा, दुनिया की सुपर पावर, और उसका जो बादशाह जो लिबास पहनता है इतना महंगा, वो मेरे ऊपर देख रहे हैं, सुपर पावर था। और दिल में शायद उसने ये भी सोचा हो कि अपनी हालत ये है कि जान बचा के 2 बंदे चोरी छुपे मदीना जा रहे हैं और हमें ये बिशारा सुना रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये पता भी था कि उम्मत के लिए खजाने खुलेंगे, तब भी आपने फकर इख्तियार किया ताकि उम्मत पीछे से माल पानी ने शुरू कर दे, क्योंकि तिरमिज़ी की हदीस है हर उम्मत का कोई ना कोई फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है, सीधी सी बात है, ऐसी है, पैसे की भी छड़ बंदा। और फिर हजरत उमर के दौर में फिर किसरा का जब लिबास आया तो कहा सुराका किधर है, पहनाया और कहा चल के बताओ। जब चले तो फिर कहा ला दे उसने कहा मैं मालिक, उनका नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इसका कहा था ये मुसलमानों का माल है, बैतुल माल में जमा होगा, तू मलकियत नहीं इसकी हासिल कर सकता, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सर, और उसके बाद फिर हजरत उमर रो पड़े, ये सारा उन्होंने फिल्माया उमर सीरीज के अंदर। तो साहब ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह मुझसे बढ़कर अल्लाह को अजीज थे, लेकिन उनकी जिंदगी फकर में गुजरी, अल्लाह ने ये खजाने उनको नहीं दिए। और हजरत अबू बकर मुझसे बढ़कर अल्लाह को अजीज थे, उनके दौर में ये नहीं आए, इस आजमाइश में अल्लाह ने मुझे डाला है और मैं डरता हूं कि मेरा क्या बनेगा। ऐसी है। इसीलिए बुखारी मुस्लिम में आता है ना, जब उनको जख्म लगा और लोग नाउमीद हो गए तो फिर लोग आके उनकी फाइनल जियारत कर रहे थे, क्योंकि खाते पीते थे तो वो मैदा कटा हुआ था, निकल जाता था, सब कुछ निकल जाता था। उसी हालत में बुखारी में आता है एक नौजवान आया, उसका तहमत टखनों से नीचे लटक रहा था। जब वो जान लगा तो बीमारी की हालत में हज़रत उमर कह रहे हैं लड़के इसको तहमत को टखनों से ऊंचा कर, इससे तेरे कपड़े भी पाक रहेंगे और ये सुन्नत भी है। यहां हम लोगों को कहते हैं शलवारें यार नीचे रोबड़ रही हैं। हजरत उमर नजा के आलम में भी टखनों से ऊपर शलवार कर, हजरत उमर वाबी नहीं सन सर, हाँ वो सहाबी सन, उनको पता था ये सुन्नत है, और नजा के आलम में तहमद ऊपर करवा रहे हैं, ये बुखारी के अल्फाज हैं। और वहां पे आके साहबा इकराम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उमर पर रहम फरमाए, अमीरुल मोमिनीन, आपकी वजह से अल्लाह ने मुसलमानों को इतनी फतवात दी, रोमन अंपायर गिरी, कादसिया यरमूक मुसलमानों को फतवात मिली, उम्मीद है अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अजर रखेगा। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला मेरी इन खिदमात के एवज अगर बराबर भी छोड़ दे कि मेरे गुनाह और नेकियां बराबर हो जाए तो वल्लाह मैं कामयाब हो गया, मैं अल्लाह से इतना डरता हूं। ये उन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की ना, ये मैं कहूंगा कि उनकी आजिज़ी थी, ये रियलिटी थी। जिसको खुदा का तारुफ है वो वाकई जानता है कि अल्लाह बड़ा डाढ़ा है। हजरत अबू बकर ने जब मशवरे के बाद हजरत उमर को नामजद किया था तो आपको पता है हजरत उमर को क्या नसीहत की थी? क्या है उमर, एक ही नसीहत उन्होंने की, इनका इत्तक़िल्लाह या उमर। वो उमर सीरीज में फिल्माया उन्होंने, अल्लाह से डरना। और जब तू जन्नतियों की तरफ देखे ना तो दुआ करना कि अल्लाह तुझे उसमें शामिल करता है इंशाअल्लाह। और जब तू दोषियों की तरफ देखना तो डरना ऐसे कि कहीं तू उनमें शामिल ना हो। उन्होंने नहीं कहा मैं ऐशरा मुबशरा हूं, मैं जिस रास्ते पे चलूं शैतान भाग जाता है, ये आप मुझे क्या बातें बता रहे हैं? उनको पता था कि अल्लाह ताला की सिफत बेनियाजी भी तो है ना सर, ऐसी है। आपको नहीं पता, वो तो पैगंबरों के ऊपर अता फरमा देता है। यूनुस अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे और इतना गुस्सा कि सूरह साफात में है कि यूनुस अगर मछली के पेट में हमें ना पुकारता तो फिर उसी दिन निकाला जाता जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। यार इतना गुस्सा क्या कर दिया, कोई बंदे मार दिए यूनुस ने। आप यूट्यूब में क्लिप देखें यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया तो आपको पता चलेगा। सर अल्लाह अपने मामलात में बहुत सख्त है। अल्लाह वो नहीं है जिसका तारुफ आपको करवाया गया। पिछले दिनों भी वो हमें एक लेटर कहीं किसी ने भेजा तो फिर हमने उनको भेजा कि आप मेरा क्लिप देखें, अल्लाह की रहमत से धोखा, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब लिखे। तो उसमें वो कह रहे थे, वो तारा जमीर साहब कहते हैं कि आजकल के मुबल्लिगीन ने लोगों से उनका रब भी छीन लिया।
اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں. سر کیوں نہ ڈرائیں اللہ کے بندو, قرآن کا ڈومیننٹ پورشن ہے ہی تذکیر ہے, بلکہ قرآن کا تعارف ہی تذکیر ہے, نصیحت ہے, ڈر سنانا ہے, ڈر سنانا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, سورہ الانعام آیت نمبر 19. اے نبی علیہ السلام فرما دو مجھے تو قرآن وہی اس لیے کیا گیا ہے میں تمہیں ڈر سناؤں, ڈر گیا, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سنائے. بخاری کے حدیث ہے آپ علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے, کچھ صحابہ جو ہے وہ ہنس رہے تھے, آپ رک گئے. پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا. یعنی سمجھو کہ آج میں گیا ہی کہ گیا. سر جب یہ تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہو نا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے, ادروائز وہ یتیموں کا مال بھی ہڑپ کرے گا, بہنوں کی جائیداد پہ بھی قبضہ کرے گا, اور وہ ماں باپ بھی جو اپنی زندگی میں بیٹوں کو سب کچھ دے کے چلے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں تمہارے ماں باپ دوزخ میں جل رہے ہوں گے, اب بھی ٹائم ہے کہ ان کی وصیت بدل دو. قرآن میں بھی ہے کہ اگر کوئی غلط وصیت کر کے جاتا ہے وصیت بدلو, اس کو عذاب سے بچاؤ. تو کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے ملینز آف روپیز انہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے نام پہ ہوئے اپنی بہنوں کو واپس کیے ہیں کہ چلو یار ہمارے ماں باپ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گے. اگر آپ کے ماں باپ کی محبت آپ کے دل میں ہے نا تو خدا کے لیے اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ماں باپ دے گئے ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام, یار وہ آپ کو دے کے گئے, آپ کے ساتھ نیکی کر کے گئے, اور آپ ان کے ساتھ یہ بھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو مال انہوں نے کمایا تھا وہ ان کو دوزخ سے رہائی سے عطا کرنے کے لیے آپ ان کے لیے خرچ کر دیں جو آپ نے نہیں کمایا ہوا. تو کتنے بڑے ناہنجار اولاد ہیں آپ. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, بہت بڑی بات ہے. ماں باپ بغیر اجازت کے بھی اپنے اولاد کے مال میں سے لے سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, بڑا حق ہے. اور آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور جو ماں باپ کر رہے ہیں خدا کے لیے ان کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں, پاؤں پکڑے, ان کو کہیں کہ خدا کے لیے بہنوں کو اس طرح نہ کیا کریں. او جی ان کو وہ جناب وہ جیز دے دیا تھا, وہ جیز تو زندگی میں دیا, وہ گفٹ ہے. جزاک اللہ جی. اچھا جی, ہم نے اس ویڈیو کو دیکھا اور ویڈیو کافی اچھی تھی. اس میں جو ہے دنیا کی حقیقت بتائی گئی, اور اس کے بعد میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتائے گئے کہ جیسے انہوں نے فقر اڈوپ کیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جیسے رومن اور پرشین امپائر جو سی ہیں وہ آپ کے مطلب کہ آپ کے حصے میں آئیں. اس کے بعد کافی مطلب کہ اس میں جو ہے نا چیزیں بتائی گئی اور انفارمیٹیو ویڈیوز تھی. اور اس کے بعد یہ اس کا اگر میں اس کا اینڈ رزلٹ نکالوں تو اس میں یہ چیز ہمیں بتایا گئی ہے کہ دنیا جو سی ہے نا وہ فانی ہے, اور انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور لاسٹ میں وہی بہنوں کا حصہ اور بھائیوں کا بارے میں بتایا گیا. اس کے بارے میں انسان کو خیال رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس کے بعد ٹخنوں سے جو ہے اوپر شلوار کا ہونا, اس کے بارے میں بات کی گئی. تو اوور آل ویڈیو کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو ویڈیو اچھی تھی, انفارمیٹیو تھی. تو ہمیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں نا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے بھائی کو اجازت دیں. دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.